الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق وكتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سورہ نحل 14ویں پارے کی 2 آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ صبر کرتے رہیں اور صبر بھی کرنے کی توفیق اللہ پاک عطا کریں گے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، مخالفین کی وجہ سے آپ غمگین نہ ہوں۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور لوگوں کے یعنی مخالفین کے مکر و فریب سے آپ کا دل تنگ نہ ہو۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، بلا شبہ اللہ تعالی متقی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اس کی مدد و نصرت تقوی والے لوگوں کے ساتھ ہے۔ والذین هم محسنون، اور یہی متقی لوگ نیکیوں کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے یہ متفق علیہ، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لما خلق اللہ الخلق، اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو پیدا کیا، مخلوق کو پیدا کیا، تو اپنی کتاب جو اللہ کے پاس عرش میں ہے اس میں لکھا ایک جملہ، اور وہ جملہ کیا ہے کہ ان رحمتی تغلب غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ بعض روایات میں یوں ہے کہ ان رحمتی غلبت علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، ماضی کا صیغہ استعمال ہوا۔ بعض روایات میں وسعت کا لفظ آیا ہے کہ میری رحمت وسیع ہے، زیادہ ہے میرے غصے کے مقابلے میں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، رحم والا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی یہی بات ہے، اور بعض حضرات نے تو یہ لکھا ہے کہ اسم اعظم ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ورد میں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یعنی سب سے پہلے ہی جو تعارف کرایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، تو تعارف کرایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے، اور صفات بھی وہ والی جو مہربانی اور رحمت پر دلالت کرتی ہے۔ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی غزوہ احد کے بعد۔ اے نبی واصبر وما صبرک الا باللہ، آپ صبر کریں، اور صبر اللہ سے ہی ملے گا، اللہ تعالیٰ سے صبر کی توفیق مانگے، اور جو دشمنان کی طرف سے، اسلام مخالفین کی طرف سے جو باتیں تکلیف دہ آپ تک پہنچتی ہیں، آپ ان پر غمگین نہ ہوں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا۔ سب سے پہلے دین کے خادم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت گزری ہے دوستو، پھر اس کے بعد ان حضرات کے بعد ان کے ماننے والے صحابہ کرام ہیں، فقہا، مجتہدین ہیں۔ ہم انہی نیک بزرگوں کے حالات زندگی کئی جمعوں سے بیان کر رہے ہیں۔ دین کے یہ بے لوث خدمتگار ہر دور میں بہت گزرے ہیں، ان کی دینی خدمت اتنی وسیع ہے کہ ان کی عمریں کم معلوم ہوتی ہیں اور ان کی خدمتیں زیادہ ہیں۔ لاتعداد لوگ ہیں، بہت سے ایسے دین کے خادم گزرے ہیں جو گم نام تھے، جنہیں دنیا جانتی نہیں تھی، بہت سے ایسے دین کے خادم گزرے ہیں کہ جن کا فرقہ ضالہ کے ساتھ ٹکراؤ رہا یا ظالم حکومتوں کے ساتھ ان کا مقابلہ رہا تو ان کا نام سامنے آیا ہے، ان کی تعداد بھی بہت ہے۔ اور پھر اللہ پاک جس سے دوستوں کام لینا چاہتا ہے اس کو ذہانت بھی دیتا ہے، اس کو روب بھی دیتا ہے، اس کو بہادری بھی دیتا ہے، قوت گویائی بھی دیتا ہے، فصاحت و بلاغت بھی دیتا ہے، سب خوبیوں کا خود بادشاہ ہے، خود خالق ہے۔ انہی نیک لوگوں میں سے ایک مشہور بزرگ عالم دین امام راضی کے نام سے مشہور ہیں، جن کے حالات زندگی آج کی گزارشات میں عرض کرنی ہے۔ ان کا لقب فخر الدین شیخ الاسلام ہے، نام محمد بن عمر ہے، اور امام راضی کے نام سے یہ بہت مشہور ہوئی ہے، کیونکہ ان کے گاؤں کا نام راضی تھا، اسی نسبت سے امام راضی بنے۔ جیسے امام غزالی کے اصلی اس چھوٹے سے گاؤں کا نام غزالی تھا تو اسی سے امام غزالی مشہور ہو گئے۔ اسی طرح اور بہت سارے علماء اپنے گاؤں کی نسبت سے مشہور ہوئے ہیں۔ امام راضی سن 544 ہجری 25 رمضان یا 27 رمضان کو دنیا میں آئے، رے علاقے میں، یہ ہرات کے قریب ہے، افغانستان کا علاقہ ہے یہ۔ اور اتفاق عجیب ہے کہ یہ راضی کا جو نام ہے یہ گاؤں کی نسبت ہے، دو بھائیوں نے اس گاؤں کو آباد کیا تھا، تھوڑی اپنے اس لحاظ کی سمجھ کے مطابق ایک ترتیب کے ساتھ۔ ایک بھائی کا نام راز تھا، دوسرے کا نام رے تھا۔ تو ایک بھائی کا بھی دل چاہتا تھا کہ میرے نام سے یہ شہر
ہو اور اس شہر کا نام میرے نام سے رکھا جائے، دوسرے کا بھی دل چاہتا تھا۔ کسی بزرگ نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں کا نام ملا کے راضی رکھ دیتے ہیں، یہ زا سے ہے راضی، رازا، تو دونوں بھائی راضی ہو گئے، اسی سے یہ راضی، یہ وہ راضی نہیں ہے جو ذات سے راضی ہے۔ امام راضی یعنی فخر الدین محمد ابن عمر رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اسی علاقے کے ہیں۔ آپ کے والد بھی بہت بڑے عالم، اللہ والے اور خطیب تھے۔ اس زمانے کے لحاظ سے خطیب کا لفظ اگر اہل علم کی مجلس میں استعمال ہوتا تھا تو سمجھا جاتا تھا کہ امام راضی کے والد مراد ہیں، اتنے بڑے خطیب تھے۔ پھر وہ وراثت میں وہ چیز بھی ملی کہ جن کے آباء و اجداد میں کوئی علم و ہنر ہو تو اولاد میں غیر شعوری طور پر وہ زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ والد کو اللہ تعالیٰ نے فصاحت و بلاغت سے نوازا تھا، اسی نسبت سے آپ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بہت کمال درجے کی یہ خوبی رکھی تھی۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ امام راضی کا ذہن اور حافظہ، دماغ، فصاحت و بلاغت یہ ایسے آپس میں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا کہ ان کا چند سالوں میں ان کا مقام اور مرتبہ آل اسلام کے ہاں اتنی شہرت پا گیا کہ ہر شہر میں امام راضی کے نام سے دنیا یاد کرتی تھی۔ اس زمانے میں یہ کوئی میڈیا یا ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ جس سے بندہ مشہور جلدی ہو جاتا ہے، پیسے دے کے بھی ہو جاتے ہیں۔ مشرق و مغرب میں امام راضی پھیلے، شافعی المسلک ہیں، ہرات کے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا شجرہ نسب ملتا ہے۔ شروع میں اپنے والد سے ہی علم دین حاصل کیا اور بعد میں نیشہ پور، میں نے پہلے بھی بتایا کہ بہت بڑا مدرسہ تھا یہ نیشہ پور مدرسہ، نظام الملک بادشاہ نے بنایا تھا۔ اس میں امام الحرمین یہ ہیں، اصل ادھر کے ہی نیشہ پور کے امام الحرمین، ان کے حوالے کیا تھا۔ خلافت عباسیہ 350 ہجری کے بعد 400 ہجری کے لگ بھگ، 450 ہجری یہ کہہ دیں، خلافت عباسیہ کمزور ہو گئی تھی، اپنے عللے تللوں کا شکار ہو گئی تھی۔ اقبال کہتا ہے نا، تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و ربا آخر۔ یہ ان کا خاندان تو بہت اونچا ہے، ظاہر ہے حضرت عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ ہارون الرشید کے پوتوں تک تو یہ نظام ٹھیک تھا، بعد کا زمانہ ان میں تھوڑا سا خراب ہوا اور یہ نظام کمزور ہو گیا۔ پھر ہر علاقے میں چھوٹی چھوٹی ایک اسلامی حکومت بن گئی۔ آپ نے نام سنا ہوگا، ہم بھی آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس طرف آئیں گے کہ کہیں غزنوی کی حکومت، کہیں غوری خاندان کی حکومت اور کہیں کسی اور سردار کی حکومت، یہ اس طریقے سے اسلامی خطہ تقسیم ہو گیا تھا۔ اگرچہ خلافت عباسیہ ہی چل رہی ہے لیکن ان کا اثر رسوخ ان علاقوں میں قائم نہیں، ختم ہو چکا ہے۔ نظام الملک بھی عباسی خلیفے کا وزیر تھا جس نے یہ درس نظامی کا نظام قائم کیا تھا۔ تو امام الحرمین کو اس وقت کے بادشاہ نے یہ کہا تھا کہ اپنے جمعوں کے خطبے میں فلانے بادشاہ کے اوپر لعنت کی جائے، وہ بھی مسلمان تھا، وہ بھی مسلمان تھا۔ تو امام الحرمین نے کہا ہم سے یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ پھر یہاں سے چھوڑ کر چلے گئے تھے مکہ مکرمہ۔ مکہ والوں نے ان کا عزت و احترام کیا، علم میں یہ اپنی مثال خود تھے۔ تو مکہ اور مدینہ والے لوگ
یہ ان سے مسائل پوچھتے تھے، ان کا فتویٰ مانا جاتا تھا، اسی وجہ سے ان کو یہ لقب ملا امام الحرمین کا۔ یہ امام الحرمین وہ ہیں جن کو نیشا پور میں نظام الملک بادشاہ نے مدرسہ بنا کر دیا تھا، اور اسی میں امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے پڑھا، جو وہ مدرسہ ختم کرنا چاہتا تھا کہ سارے طالب علموں سے جب پوچھا تو وہ کہتے تھے کہ قاضی بنیں گے، جج بنیں گے، اس لیے پڑھ رہے ہیں علم دین۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اللہ کے لیے تو کوئی بھی نہیں پڑھ رہا، سارے دنیا کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس مدرسے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک طالب علم سبق یاد کر رہا تھا، آخر میں اس سے پوچھا، مدرسہ گرانے کا سوچ چکا تھا، ختم کرنے کا۔ ایک طالب علم علیحدہ سے بیٹھ کر سبق یاد کر رہا تھا، اس سے پوچھا، بیٹے کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہا اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ مجھے سمجھ دے، میں بھی دین پر عمل کروں، جتنی میری توفیق ہوگی لوگوں کو بھی دین کی بات بتاؤں گا۔ بادشاہ نے اپنا وہ ارادہ ختم کیا کہ مدرسہ نہیں گراتے ہیں۔ یہ وہ بچہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ نیشا پور مدرسہ ہے۔ بہرحال نیشا پور میں امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ آئے اور اپنے تمام جو اس وقت کے لحاظ سے رائج علوم تھے ان کی تکمیل کی ہے۔ امام فخر الدین رازی اپنے سبق کے زمانے میں بھی ممتاز طالب علم تھے کہ استاد بھی رش کرتے تھے، اتنا ان کو حافظہ اور اللہ نے دماغ عطا کیا تھا۔ تکمیل علم کے بعد امام صاحب کی بہت شہرت ہوئی اور بہت علاقوں میں امام صاحب کے مناظرے ہوئے، تقاریر ہوئی، وعظ و نصیحت ہوئی، بیانات ہوئے، اور شروع میں ہی امام صاحب کے ساتھ دو مشکلوں کا سامنا رہا ہے۔ ایک مشکل غربت کی تھی اور دوسری مشکل کہ اس وقت کے فرقہ ضالہ کے خلاف جو آپ بات کرتے تھے اور مناظرے کرتے تھے، وہ فرقہ ضالہ آپ کے بہت زیادہ جو ضدی قسم کے لوگ تھے مخالفت کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ تو آپ کی واضح و نصیحت سن کر درمیان بیان کے ہی اپنے باطل نظریے سے توبہ کر کے اہل سنت والجماعت کے مسلک پر آ جاتے تھے، لیکن جو ضدی لوگ تھے یا ان کا نظریہ ہی ایسا تھا، وہ امام صاحب کی بہت مخالفت کرتے تھے۔ فرقہ اسماعیلیہ تھا، فرقہ باطنیہ، جن کا نظریہ ہے کہ الیاذ باللہ نقل کفر نہ باشد کہ اللہ حلول کر کے دنیا میں کسی شخص کے اندر آ جاتا ہے، پھر اس شخص کی عبادت واجب ہو جاتی ہے، وہ اللہ ہوتا ہے۔ فرقہ کرامیہ یہ بھی ان سے ملتا جلتا تھا اور بہت عروج تھا اس کا۔ یہ مرجعہ، قدریہ، معتزلہ، یہ سب فرقہ ضالہ ہیں۔ اس وقت عروج فرقہ کرامیہ تھا جو اللہ کی تشبیہ، اللہ کی ذات کی تشبیہ کے قائل تھے، اور قرآن کی آیت کا یہ انکار ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ لیس کمثلہ شیء ہے، وہ کہتے تھے نہیں اللہ اس طرح ہے، اس کا وجود اس طرح ہے، اللہ کے وجود کی تشبیہ کے قائل تھے۔ اور جو بہت سادہ لوگ مسلمانوں کو یہ لوگ خراب کر رہے تھے، اور عقلی دلائل کے ساتھ یہ جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کو خراب کرتے تھے۔ ایک غلطی کہو یا صحت کہو، یہ تو نیت پر فیصلہ ہے کہ ہارون رشید کا بیٹا جو ہے وہ کچھ یونانی فلسفے سے متاثر ہو گیا تھا، اس نے پھر یونانی فلسفے کا عربی میں ترجمہ کرایا اور بہت بڑا انتظام کیا بغداد میں۔ اس یونانی فلسفے کو پڑھ کر بعض لوگ گمراہ ہوئے، اور وہ پھر عقلی دلائل کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ اللہ نے ان عقل کے پیروکاروں کا توڑ پیدا کیا امام غزالی اور امام رازی کی صورت میں۔
انہوں نے ابن سینا پڑھا، دیگر وہ فلاسفر کی کتب پڑھی، فلسفہ یونان کو دیکھا، اللہ نے ذہانت بہت اعلیٰ درجے کی دی۔ اس کے درجے میں عجیب بات ہے، امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بھی 99 کتابیں ہیں، امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بھی 99 کتابیں ہیں۔ انہوں نے پھر عقلی دلائل کے ساتھ فلسفیانہ انداز میں قرآن و حدیث کی تشریح کی اور لوگوں کو گمراہی سے بچایا، وہ جو یونانی فلسفے کے پیروکار ہو گئے تھے۔ تو امام صاحب کو غربت کا بھی سامنا ہے اور ساتھ ساتھ مخالفین کا بھی بہت سامنا ہے۔ مخالفین کا تو یہ ہمیشہ نظام رہا ہے، اللہ کی سنت یہی ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی مخالفت رہی، اس کے بعد کے بھی دین کے کام کرنے والوں کے ساتھ مخالفت رہی ہے۔ رکاوٹ بننے کی کوشش کرتے تھے، لیکن امام صاحب بڑی دلیرانہ انداز میں ہر جگہ پہ گفتگو کرتے اور ہزاروں لوگ آپ کی بات کو سن کر اپنے نظریہ باطل سے تائب ہو کر اہل سنت والجماعت کا مسلک اختیار کرتے تھے۔ اسی زمانے میں امام صاحب سرخسی گئے۔ سرخس میں ایک بہت بڑے عالم مشہور تھے، شیخ ثقت الدین شرف الاسلام عبد الرحمن بن عبد الکریم سرخسی۔ یہ حکیم بھی تھے، طبیب۔ ایک زمانے تک کوئی عالم ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ طبیب نہ ہو۔ دارالعلوم دیوبند میں بھی مستقل ایک شعبہ قائم ہے، جتنے علماء عالم بنتے ہیں ان کو ساتھ حکمت بھی پڑھائی جاتی ہے کہ کہیں جا کے آپ کو مشکل پیش نہ آئے۔ بعد میں یہ نظام تبدیل ہوتا گیا، زیادہ منظم ہو کر زیادہ مشکل ہوتا گیا۔ تو اس زمانے میں بھی ہر عالم طبیب ہوتا تھا۔ امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تقریباً 12 کتابیں ہیں جو علم طب پر ہیں۔ ایک کتاب صرف ناک پر ہے، صرف حلق پر ہے، صرف کانوں پر ہے۔ پھر روحانی لحاظ سے نفس کیا چیز ہے، روح کیا چیز ہے، عقیدہ الہی کیا چیز ہے، بہرحال بہت کتابیں ہیں۔ تو امام صاحب نے جب ان کا وہ رد کیا تو سرخس میں اس طبیب عالم سے ملاقات ہوئی، وہ بڑا متاثر ہوا ان کے علم سے۔ اس نے ان کی مالی طور پر بھی بہت خدمت کی، ساتھ علمی لحاظ سے بھی، چونکہ وہ عالم تھا۔ ایک کتاب چلی آ رہی تھی علم شریعت کی، قانون شیخ، بہت مشکل، پیچیدہ اور مغلق کتاب تھی، جس کو امام رازی رحمہ اللہ تعالی نے آسان کیا اور اس کی شرح لکھی، شرح قانون شیخ۔ اس کی نسبت پھر طبیب شیخ ثقت الدین شرف الاسلام عبد الرحمن بن عبد الکریم کے نام پر کر دی۔ کتاب تو انہوں نے لکھی، نام ان کے کر دی کہ ان کو اللہ اس کا اجر عطا فرمائے، جیسے کتابوں کے شروع میں انتساب لکھا ہوتا ہے۔ اور ساتھ وجہ لکھی کہ 3 وجہوں سے میں اپنی تصنیف شیخ عبد الرحمن بن عبد الکریم کے حوالے کر رہا ہوں، ان کے نام منسوب کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ مالی طور پر ان کے میرے اوپر احسانات ہیں تاکہ کسی حد تک اس کا تدارک ہو جائے۔ نمبر 2، ان سے مجھے علمی فائدہ ہوا، میرے استاد ہیں، اس کا بھی حق ادا ہو جائے۔ نمبر 3 جو اصل بات ہے کہ اس کتاب میں نے جو علمی باریکیاں بیان کی ہیں، ان علمی باریکیوں کو سمجھنے کے لیے شیخ عبد الرحمن جیسے ہی بندے چاہیے، کہ کوئی ہو سکتا ہے میری بات کو کوئی اور نہ سمجھ سکے۔ بہرحال امام صاحب کا ہر علاقے کی طرف جانا ہوتا۔ فرقہ کرامیہ کے ساتھ آپ کے بہت زیادہ مناظرے ہوئے اور انہوں نے مخالفت میں بھی حد کی۔ آپ مناظرے سے پہلے
تھوڑے سے ٹائم کے لیے ایک بیان کرتے تھے. فرماتے تھے وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، أَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ. سارے ساتھی اس چیز کا لحاظ رکھیں اور غور کریں میرے اس جملے پر کہ ہم سب کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. لہذا جو بات میں نے کرنی ہے وہ اللہ کے لیے ہے، میرا کوئی ذاتی اس میں مفاد نہیں ہے. غور سے سنیں اور مسئلہ حق کو سمجھنے اور پہچاننے کی کوشش کریں. اس موضوع پر جب امام صاحب اپنے خاص انداز میں بیان کرتے تھے تو بہت سارے لوگ تو اسی صورت میں ہی طائب ہو جاتے تھے، فرقہ ضالہ سے ہٹ جاتے تھے. جب غیاث الدین غوری، سلطان غیاث الدین غوری جب اس خراسان کے علاقے کا بادشاہ تھا، افغانستان کا، امام صاحب کا اتفاق سے بیان سنا، ششدر رہ گیا، حیران ہو گیا کہ یہ شخص کس انداز میں بات کرتا ہے. بامیان کی جامع مسجد، یہ ہرات افغانستان کا علاقہ ہے، بہت بڑی جامع مسجد ہے. یہ افغانستان اب سے نہیں، شروع سے ہے. افغانستان تو نام بعد میں ہوا، یہ خراسان کے نام سے پہلے تھا. اس کو علماء نے لقب دیا تھا اس خطے کو کان الرجال، کان کان سونے کی کان، چاندی کی کان، کولے کی کان، کہ افغانستان کا، یہ خراسان کا یہ خطہ، یہ عمدہ انسان پیدا کرنے کی کان ہے. اسی کو اقبال نے کہا وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا. وہ اقبال نے انہی کے بارے میں کہا وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روئے محمد ان کے بدن سے نکال دو. یہ افغانی ہیں، یعنی امام رازی بھی افغانی ہیں. بامیان میں غیاث الدین، سلطان غیاث الدین غوری نے جلسہ منعقد کیا اور بہت بادشاہ، شہزادے وغیرہ یہ سارے آپ کی بیان میں سننے کے لیے آئے. جو ویسے نام سنتے تھے آج امام صاحب کو دیکھا ہے. ظاہری جاہ و جلال، روب، وجاہت بھی اللہ نے عطا کی، اور یہ بھی خدا کی دین ہوتی ہے، انسان کی بس کی بات تو نہیں ہے. نفس کے اوپر امام صاحب کا بیان ہوا کہ نفس ہے کیا، یہ اولاً کیا ہوتا ہے، پھر جوانی کے عللے تللوں میں آ کے یہ کیا بن جاتا ہے، پھر جب فکر الہی اس کو نصیب ہو تو کیا ہوتا ہے، جب نورانی ہو جاتا ہے تو پھر فطرت اول پہ واپس آ جاتا ہے. بہت عجیب اور عظیم بیان تھا. فرمایا کہ سب سے پہلے یہ نفس، میں اس کا مختصر خلاصہ بیان کرتا ہوں، وہ تو کئی گھنٹوں کا بیان ہے، کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے یہ اللہ کا موحد بندہ ہوتا ہے، اللہ کو پہچاننے والا ہوتا ہے، جس کو حدیث میں بتایا نا فطرت اسلام، کہ الولد یولد علی فطرت الاسلام وابواہ یحودانہ او یمسسانہ او یمجسانہ او ینصرانہ. ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کو سمجھتا ہے وہ. اس لیے تو بچہ جب فوت ہو جائے تو وہ معصوم ہوتا ہے، اور اس کی جنازے کی دعا یہ نہیں ہے کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا، اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہے، وہ مغفور ہے پہلے سے، وہ معصوم ہے. اس کے لیے دعا یہ ہے کہ اے بچے آپ ہم سے پہلے اللہ کے ہاں پہنچ گئے ہو، ہمارے لیے سفارش کرنا، اللہ ہمیں بھی مغفرت دے دے. یہ بچے کے لیے جنازے کی دعا، اللہم اجعل لنا فرت. صاحب نے فرمایا کہ وہ نفس جو شروع میں دنیا میں آیا وہ اللہ کو ماننے والا فطرت اسلام پہ ہوتا ہے، پھر اس کو ماحول صحیح نہیں ملا، جوانی کے عللے تللوں میں گیا، تو پھر وہ نفس امارہ بنتا ہے. فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم.
اسلام پہ پیدا ہونے والے بچے کی تربیت صحیح نہیں ہوئی، انگریز سے متاثر ہو گیا، آج کل کی بات کر رہا ہوں، یا اس زمانے میں کسی لادینی جماعتوں سے متاثر ہو کر اپنی فطرت سے دور ہو گیا، جوانی میں اللہ دللوں کا شکار ہوا تو سرکش بن گیا، جس نے پیدا کیا اسے بھول گیا، جو رزق دیتا ہے اسے فراموش کر گیا، جو عزتیں عطا کرتا ہے اسے بھول چکا ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ اگر غذا صحیح نہ ملی بگڑ جائے گا معدہ، روح کا معدہ بگڑ جائے گا، پیٹ کے معدے کو غذا درست نہ ملے تو معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ دوستو سب جانتے ہیں جب روح کو غذا صحیح نہ ملے، جب روح کو غذا صحیح نہ ملے تو وہ بھی بگڑ جائے گی، روحانیت خراب ہو جائے گی، نفس امارہ بن گیا۔ پھر ایک زمانہ آتا ہے فکر لائق ہوتی ہے، جوانی گزر گئی، بال سفید ہو رہے ہیں، گھر میں بچی بھی پیدا ہو چکی ہے، باپ بن چکا ہوں، کل سسر بنوں گا، میرے داماد بھی ہوں گے، عزت بھی مجھے چاہیے، لوگوں کی عزتیں خراب پھرتا کرتا رہا، اب پریشان حال ہے، جب زندگی کی 3 دہائیاں گزار چکا ہے تو اب روتا ہے، فکر لائق ہو گئی، یہ بھی اچھی بات ہے، کسی زندہ دل کی صحبت نصیب ہو گئی، کسی اللہ والے کی معیت مل گئی، فکر لاحق ہو گیا، اپنے گناہوں پہ نادم بن گیا، اب روتا ہے، زندگی کے 30 سال بیکار کر دیے، 40 سال اپنی زندگی خراب کر دی ہے، اب روتا ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے جب رونے لگا اس کو اپنا نفس ملامت کر رہا ہے، جو بگڑ گیا تھا آج کچھ راست پہ آ رہا ہے، اس کو اب ملامت کر رہا ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے لا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسمیں کھا کے کہتا ہوں، رب العزت فرما رہے ہیں میں قسمیں کھا کے کہتا ہوں، لا اقسم بالنفس اللوامہ، ملامت کرنے والے نفس کی قسمیں کھا کے کہتا ہوں کہ وہ بھی بندہ میرے قریب آ رہا ہے، اس کے لیے بھی نیک بختی نصیب ہونے والی ہے، جس کو اس کا نفس ملامت کر رہا ہے کہ تو نے زندگی کیسے گزار دی۔ امام صاحب کا بیان بامیان میں اس نفس پہ ہوا، پہلے کیسے ہے فطرت اسلام پہ، پھر بگڑا کیسے ہے ماحول سے، اور پھر کئی زندگی میں آگے نہ کہیں موقع ایسا اچھا، سوچ آ جاتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے دوستو، جب انسان کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہو، تھوڑا سا بھی ایمان کا نور ہو تو انسان کو نفس ملامت کرتا ہے، پھر کیا کیا ہے آپ نے، اتنا زمانہ اللہ تللوں میں گزارا تو کیا کر لیا ہے۔ ملامت جب نصیب ہو جائے، نفس ملامت کرنے لگ جائے تو فرمایا یہ بھی اللہ کی عطا ہے، اللہ کی رضا کی دلیل ہے کہ اتنا تو نصیب ہو گیا نا، اب توبہ تو کرے گا، اب اس فکر میں لگ گیا ہے، عبادات میں لگ گیا ہے، نیکیوں میں لگ گیا ہے، اپنے گناہوں پہ توبہ میں لگ گیا ہے، اور سچا پکا اللہ کا بندہ بن گیا ہے۔ اب قرآن اعلان کرتا ہے اب جا رہا ہے دنیا سے، جب آیا تھا تو معصوم نفس تھا، درمیان میں خراب ہوا، جب جا رہا ہے تو اللہ کو راضی کر کے جا رہا ہے، اب بھی اس کا نفس معصوم ہو گیا ہے۔ قرآن کیا اعلان کرتا ہے، فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ،
اے نفس مطمئنہ چل سفر کر، ارجعی الی ربک۔ دنیا میں عارضی پیریڈ تھا، یہ مسافر خانہ تھا، یہ امتحان گاہ تھی، آج چل ہمارے پاس، آیا بھی ہم سے، آئے گا بھی ہمارے پاس۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ تیری کوالٹی یہ ہے آج کہ تو رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تیری کوالٹی یہ ہو گئی آج۔ بنایا ہے نا، ہر چیز کو بنانے سے بنتی ہے نا دوستو۔ علامہ کیا کہتے ہیں؟ سبب کچھ اور ہے، تیری گمراہی کا سبب، تیری ناکامی کا سبب کچھ اور ہے، سبب کچھ اور ہے جسے خود تو سمجھتا ہے۔ بندہ مومن کا زوال بے زری سے نہیں، بندہ مومن کا زوال غربت سے نہیں ہے۔ بڑے بڑے محل ایوان، بڑی بڑی تجارت کاروبار، یہ نہیں تو یہ نہ سمجھ ناکامی ہے۔ ناکامی بندہ مومن کی تب ہے کہ جب اس کے دل و دماغ میں اللہ نہیں، اللہ کا رسول نہیں، ایمان نہیں، اعمال صالحہ کی پونجی نہیں، پھر یہ ناکام ہے۔ مال و دولت نہیں تو اس سے ناکامی نہیں۔ سب سے بڑی مال و دولت دوستو اللہ کا نام ہے، اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے اگر کسے نصیب ہو جائے تو۔ علامہ کہتے ہیں سبب کچھ اور ہے جسے خود تو سمجھتا ہے، بندہ مومن کا زوال بے زری سے نہیں۔ اللہ اللہ کرنے والا اگر کوئی شخص ہے تو وہ بہت بڑے اس کے پاس دولت ہے، یہ دولت مرض الوفات کے وقت بھی پاس ہوگی۔ مال و دولت تو کسی بینک میں ہوگا، اولاد بھی پتہ نہیں، کوئی یہاں ہوگی تو کوئی امریکہ ہوگی، کوئی برطانیہ ہوگی۔ یہ متاثر آج کا مسلم یورپ سے، اس کے ظاہری جگمگاتے شہروں سے متاثر کہ روح یہاں دے رہا ہے، اولاد اس کی امریکہ میں ہے، معلوم نہیں وہ بھی قریب ہے کہ نہیں۔ جو چیز پاس ہوگی وہ ایمان ہے، وہ اعمال صالحہ ہے، قبر میں بھی ساتھ، میدان حشر میں بھی ساتھ، سوال و جواب کے وقت بھی ساتھ، اور یہ مطمئن ہے۔ کیوں؟ قرآن نے اس کو کہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ مطمئن جو ہوا یہ قبر میں بھی مطمئن ہے، میدان حشر میں بھی یہ نفس مطمئن ہے، اللہ کے سامنے حاضری کے لیے بھی یہ نفس مطمئن ہے۔ سرمایہ جو ہے، اس کے پاس پونجی جو ہے، قرآن اعلان کرتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی۔ پہلے تو اے نفس مطمئنہ والے میرے نیک بندوں کی جماعت میں داخل ہو جا۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ پھر میرے بندوں کی جماعت میں داخل ہو کے پھر جنت میں داخل ہو جا۔ گروہ کی صورت قرآن کیا کہتے ہیں 24ویں پارے میں؟ فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ گروہوں کی صورت میں جنت میں جا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ نفس جب پہلے آیا تو معصوم تھا، درمیان میں مخالف ہوا کے جھونکوں نے کسی نفس کو برباد کیا ہوتا ہے، کوئی تو شروع سے ہی اللہ والے ہوتے ہیں۔
اور جس نے توبہ کر لی اللہ کو راضی کر لیا، پھر اللہ کے قریب پہنچ گیا، مقرب بن گیا، نفس مطمئنہ کا لقب اس کو مل گیا۔ اور سب سے بڑا نفس مطمئنہ انبیاء علیہ السلام کا ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم، علماء فقہاء محدثین کا۔ تو بامیان میں سلطان غیاث الدین غوری، اس کا بھائی شہاب الدین غوری نے امام صاحب کا بیان کیا، اور عجیب بات ہوئی اس میں، بیان لمبا تھا۔ محمد تکش خوارزم جن کی حکومت سائڈوں میں تھی، یہ خوارزم ایک خاندان ہے، محمد تکش خوارزم امام صاحب کا شاگرد ہے، شہزادہ، یہ بعد میں بادشاہ بنا۔ اتفاق عجیب ہوا کہ ایک باز کبوتر کو بھگاتا ہوا امام صاحب کی اس حلقے بیان میں اوپر لپک رہا ہے، باز کبوتر کے پاس، اور کبوتر نے کیا کیا کہ وہ جلدی سے آ کے امام صاحب کی گود میں آ گیا۔ بیان کے درمیان میں ایک شخص بڑے مشہور شاعر تھے، عالم، وہ کھڑے ہوئے اور امام صاحب سے اجازت چاہی کہ حضور اگر اجازت ہو تو میں اس کو شاعرانہ کلام میں اس منظر کو پیش کرتا ہوں کہ شاہین جو باز نے کبوتر کو شکار کرنا چاہا اور نہیں کر سکا، امام راضی کی پناہ میں کبوتر آیا، اس کو پناہ مل گئی اور شکار سے، باز کے شکار سے بچ گیا۔ امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے، اجازت ہے۔ اس شخص نے ایک منظر پیش کیا جس کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ کہا ایک حرام پرندے نے شکار کرنا چاہا ایک حلال پرندے کو، اس حلال پرندے نے وقت کے امام المسلمین سے پناہ مانگی تو اللہ نے اس کو پناہ دے دی۔ کافر ہمیں شکار کرنا چاہتا ہے، اشعار میں اس نے بات پیش کی، کافر ہمیں شکار کرنا چاہتا ہے، اللہ نے ہمیں امام راضی فخر الدین امام المسلمین کی پناہ عطا کر دی، اب ہم نہیں بگڑ سکتے۔ امام صاحب بہت خوش ہوئے۔ اس وقت امام صاحب کی جیب میں 80 اشرفیاں موجود تھی، سونے کے سکے، جو 20 اشرفیاں 7.5 تولہ سونا بنتا ہے۔ امام صاحب نے اس کو انعام دیا کہ اللہ کرے کہ یوں ہی ہو، میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں، اللہ اپنے فضل سے ہمارا کام کرے گا، لیکن اگر یہی منظر ہو کہ اللہ مجھے اذن دے دے کہ فخر الدین جو تیرے مسلک کے مطابق تھے، تو اور تیرے مسلک والے سارے جنت میں بغیر حساب کے چلے جاؤ، جیسے اللہ نے کبوتر کو پناہ دی، ہمیں بھی پناہ اللہ ہی دینے والا ہے۔ بہرحال امام صاحب کے ساتھ ان کا بہت تعلق اور دوستی تھا، دوستی کا ایک بہت بڑا عرصہ گزرا ہے۔ بعد میں جب نظام خراب ہوا، شاہ خسرو غزنوی جب مارا گیا، واللہ علم بعد نے کہا انہوں نے مارا ہے، شہاب الدین مارا گیا، پھر چنگیز خان کا زمانہ شروع ہوا، لیکن مؤید الملک جو شہاب الدین کا وزیر تھا اس نے امام صاحب کو پناہ دی، پھر چنگیز نے بھی امام صاحب کو کچھ نہیں کہا، اور امام صاحب پھر آخر زمانے میں، پہلے تو یہ سمرقند لے گیا چنگیز، امام صاحب آخر زمانے میں پھر اپنے علاقے میں آ گئے۔ ہرات میں امام صاحب کا جب جانا ہوا، اور یہ وہ ٹائم تھا امام صاحب پر کہ دنیا میں امام راضی تھا، یہ وہ ٹائم تھا امام صاحب، سارے علماء صلحاء اولیاء بڑے بڑے لوگ ملنے آئے ہرات میں، امام صاحب کا بیان ہوا، اور علماء میں جب بیان ہوتا تھا تو عوام ایک لفظ بھی نہیں سمجھ سکتی تھی، اتنا عالمانہ بیان، جب عوام میں بیان ہوتا تھا تو لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ یہی امام صاحب تو ابھی کچھ اور بیان کر رہے تھے۔ دین کی یہ خدمت کی حالت تھی دوستو کہ جب سفر کرتے تھے تو 300 کے لگ بھگ طالب علم آپ کی سواری کے ساتھ پیدل چلتے رہتے تھے، اس وقت سبق لے لیتے تھے۔ امام صاحب کو تو کتابیں اللہ کی طرف سے سب یاد تھی، یعنی امام صاحب نے تو سفر کرنا ہے،
اب یہاں سے بغداد جا رہے ہیں افغانستان سے، تو طلبہ پیدل امام صاحب سواری پر پیدل اپنا سبق لیتے رہتے تھے اور یوں سبق پڑھتے تھے۔ اس حد تک لوگوں نے امام صاحب سے، جنہوں نے مقدر میں نصیب میں تھا، تو ہرات میں پہنچے، ساری دنیا ملنے آئی، بیان ہوا۔ واللہ عالم، اب یہ بزرگ لوگ ہیں، ان کی باتیں تو ہم کیا سمجھ سکتے ہیں، الہام ہوا یا کیا ہوا۔ کہنے لگے کوئی شخص ہرات کا ایسا بھی ہے کہ جو مجھے ملنے نہ آیا ہو؟ لوگوں نے کہا حضرت سارے لوگ آ گئے ہیں۔ پھر فرمایا کوئی ایسا بھی ہے کہ جو مجھے ملنے نہ آیا ہو؟ تو ایک شخص نے کہا حضرت ہاں، ایک بزرگ گوشہ نشین ہے، وہ نہیں ملنے آئے، باقی سارے لوگ آئے ہیں۔ امام صاحب نے کہا انہیں ملنے آنا چاہیے تھا۔ ایک بندے بھی بہت سمجھدار ہوتے ہیں، ایک بندے کو پتہ تھا کہ اس شخص سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے۔ اس نے اپنے باغ میں سب علماء کی دعوت کی اور اس گوشہ نشین کو بھی دعوت کے لیے پیغام بھیجا، تو وہ دعوت قبول کرتے تھے کہ یہ سنت ہے، اور اس میں اپنی بات چیت بھی وہ کر لیتے تھے۔ امام صاحب سے اس بزرگ کی ملاقات ہوئی۔ امام صاحب نے کہا مجھے ملنے کیوں نہیں آئے؟ اس نے کہا میں ایک گوشہ نشین شخص ہوں، میرے ملنے سے آپ کی عزت میں اضافہ نہیں ہے، اور نہ ملنے سے آپ کی عزت میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے میں ملنے نہیں آیا ہوں۔ کہا نہیں، آپ کو ملنے آنا چاہیے تھا، اور آپ کا یہ جملہ صوفیانہ کلام پر دلالت کرتا ہے۔ آپ اپنا مکمل تعارف کراؤ، آپ کون ہو۔ یہ بھی بات ہے بڑی کہ کوئی جملے سے بھی کوئی سمجھ جائے کہ یہ کوالٹی کتنے پانی میں ہے۔ اس شخص نے جب یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ امام صاحب میں آپ کو کیوں ملنے آتا، جب امام صاحب نے کہا نا آپ صوفیاء میں سے ہیں، آپ کا یہ کلام صوفیانہ ہے، تصوف پر دلالت کرتا ہے آپ کا یہ کلام، پھر اس نے سوال کیا کہ آپ کو میں کیوں ملنے آتا، کیا آپ میں وجہ کمال ہے، وہ کھلا نا آپ۔ امام صاحب نے کہا میں اس وقت اللہ کے فضل سے روئے زمین پر امام المسلمین ہوں، مناظر اسلام ہوں، خطیب اسلام ہوں، شیخ الاسلام ہوں، فخر الاسلام ہوں۔ آپ کے ذمہ میری اتباع واجب تھی کہ اللہ نے مجھے اپنے علم سے نوازا ہے، میں مسلمانوں کا امام ہوں، آپ کے ذمہ میری تعظیم واجب تھی، آپ کو اس لیے آنا چاہیے تھا۔ اب اس شخص نے کہا کہ فخر الدین آپ کو اپنے علم پر فخر ہے؟ تو امام صاحب نے کہا الحمدللہ، مجھے اللہ نے جو علم عطا کیا مجھے اس پر فخر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ کہا آپ نے اللہ کو پہچانا ہے؟ اس صوفی نے کہا امام صاحب کو آپ نے اللہ کو پہچانا ہے؟ کہا میں نے پہچانا ہے۔ کہا کیسے پہچانا ہے؟ کہا میں نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں 100 دلائل ہیں اللہ کی وحدانیت پر، کہ اللہ ایک ہے، واجب الوجود ہے، مستجمع لجمیع صفات کمال ہی ہے، اس کی تعظیم اور اس کی عبادت کرنا ہر ذی روح کے ذمہ واجب ہے اور کر رہی ہے۔ تو اس صوفی نے کہا امام صاحب دلائل سے اللہ کو ایک سمجھنا یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ جب شبہ ہوتا ہے تو دلائل لائے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کی وحدانیت پر شبہ تھا، اس لیے آپ نے 100 دلائل پر کتاب لکھ دی ہے۔ کہا آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا ہے؟ امام راضی نے اس صوفی سے کہا آپ نے اللہ کو پہچانا ہے؟ کہا پہچانا ہے۔ کیسے پہچانا ہے؟ کہا اس لیے پہچانا ہے کہ اللہ اللہ جب کیا میں نے، اللہ اللہ جب کیا میں نے، نفس کو جب مٹایا میں نے، پھر اللہ نے مجھے اپنے قلب میں وہ نور عطا کیا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح۔ خیال سے سمجھنا دوستو، 18واں پارہ، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کانہا کوکب درّی، کہ اللہ کا نور
ایک مصباح میں آتا ہے، مصباح سے مراد سینہ ہے دوستو، اور اس میں جو چراغ ہے، اس سینے میں جو چراغ ہے جو اللہ کے نور سے جلتا ہے، روشن ہوتا ہے، وہ نور قلب ہے جس میں اللہ کا نور آتا ہے۔ میں اس روشنی سے اللہ کو سمجھاؤں۔ فرمایا مٹا دے تو کو اتنا کہ تو نہ رہے، مٹا دے تو کو اتنا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا یہاں رنگ و بو نہ رہے۔ نفس کو مٹا، اللہ اللہ کر، اور ہوں میں اتنا مقام پیدا کر، اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، ہوں میں اتنا مقام پیدا کر کہ بجز ہو کہ غیر ہو نہ رہے، کہ صرف اللہ ہی جب آپ کے دل میں ہے تو اللہ روشنی عطا کرتا ہے، اور پھر میں بغیر دلیل کے اس روشنی کے ذریعے سے جو اللہ نے عطا کی ہے میں اللہ کو ایک سمجھتا ہوں۔ آپ دلیل سے اللہ کو ایک سمجھے ہو، دلیل تو شکوک پر دلالت کرتے ہیں، تب دلیل دی جاتی ہے جس کو شک ہو۔ میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک سمجھتا ہوں، اللہ نے مجھے نور عطا کیا ہے۔ امام رازی ڈوب گئے، رونے لگ گئے۔ ایک زمانہ تھا امام رازی کو اپنے علم، اپنی فصاحت و بلاغت، اپنے شاعرانہ کلام، ادیبانہ کلام پر اتنا ناز تھا کہ میں نے بتایا کہ راضی تھا، کوئی دنیا میں اور نہیں تھا۔ امام رازی ڈوب گئے، رونے لگ گئے۔ جو تصوف کو اتنی کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتے تھے، کہتے تھے اچھی چیز ہے لیکن اتنی کوئی لازمی چیز نہیں۔ یہ شخص ہے شیخ نجم الدین کبرا، یہ بہت بڑے بزرگ عالم ہیں جو گوشہ نشینی میں تھے، جو آج امام رازی ان کا امتحان، وہ امام رازی کا امتحان لے رہے تھے۔ امام رازی نے اپنے ہاتھ بڑھائے کہ شیخ نجم الدین کبرا، ایک ادنا درخواست یہ ہے کہ اس بندے کو بھی اپنی شاگردی میں قبول کر لو۔ یہ شیخ نجم الدین کبرا کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی، پھر انہوں نے اس راستے میں منزلیں طے کی۔ پھر امام صاحب کی اس کے اوپر بھی بہت بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ یہ نفس کے بیان بالکل آخر زمانے کے ہیں۔ واپسی میں آپ امام صاحب رہے، اپنے علاقے میں آئے۔ ایک حکیم تھا جس کی صرف 2 ہی بچیاں تھیں اور بہت مالدار تھا۔ حکیم تو مالدار ہوتے ہیں نا، آپ کو کیا بتائے یہ نسخہ کتنے کا ہے، اندر راگ پیسی ہوئی ہے، کیا چیز پیسی ہوئی ہے۔ امام صاحب کے 2 بیٹے، ایک بیٹا فوت ہو گیا تھا۔ جب سورہ یوسف کی تفسیر ختم کی تو بیٹا فوت ہوا محمد، اور بڑے پریشان ہوئے۔ ایک مرثیہ لکھا، بات ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، اور اس پہ یہ کہا کہ بیٹے اگر فرشتے رشوت لیتے ہوتے، کوئی اعمال کی کوئی چیز تو میں وہ دے کے تجھے چھڑا لیتا۔ اے میرے بیٹے اگر فرشتے تیری جگہ پہ میرا روح لینا چاہتے تو میں اپنا روح دے دیتا، اپنے بیٹے کو نہ مرنے دیتا، لیکن یہ اللہ کا امر ہے، جس کا وہ لے کر آتے ہیں امر وہی جاتا ہے۔ آپ پہلے چلے گئے ہو، میں بھی آنے والا ہوں۔ امام صاحب نے یہ تفسیر جو 32 جلدوں میں ہے، جو مشہور ہوئی تفسیر کبیر کے نام سے، اس وقت اتنی بڑی تفسیر نہیں تھی، 2 جلدوں میں، 4 جلدوں میں، 1 جلد میں ہوتی تھی۔ انہوں نے تو لکھا تھا نام مفاتیح الغیب، چھپے ہوا خزانہ۔ امام رازی جو تمہیں تفسیر دے رہا ہے یہ چھپے ہوئے خزانے کی چابیاں دے رہا ہے، اس کا نام امام صاحب نے یہ رکھا، لیکن مشہور ہو گئی تفسیر کبیر امام رازی کی۔ وہ جب حکیم فوت ہونے لگا تو اس نے اپنی 2 بیٹیوں کا رشتہ امام صاحب کے 2 بیٹے پر کرا دیا، شرف الدین سے، ابو بکر سے۔ تو اس کی پوری دولت امام صاحب کے ہاں آئی، بہت مالدار ہوئے۔ پھر وہ زمانہ آیا کہ امام صاحب کے ہاں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مالی طور پر بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور علمی طور پر، لیکن علمی مصروفیات میں امام صاحب کی کمی نہیں آئی کہ مال زیادہ آ گیا ہے وغیرہ اس طرح۔ 80,000 اشرفیاں جب دنیا سے جانے لگے تو امام صاحب کی تھی ہزاروں کی تعداد میں غلام اور چیزیں تھی، وہ سب اللہ کے نام پر چھوڑ دیں، صرف پیسے رکھ دیے تھے کہ ایک بچہ چھوٹا تھا تاکہ وہ عالم دین بن جائے۔ امام صاحب نے دوستو جو آخری عمر میں 544 ہجری میں دنیا میں آئے،
606 ہجری میں اپنے علاقے رئی میں رازی میں وفات پا رہے ہیں۔ وہاں ایک پہاڑ ہے، اس کے قریب آپ کی قبر ہے افغانستان میں۔ امام صاحب نے جو آخری دعا کی ہے دوستو، میں بھی بہت کم علم ہوں لیکن 30 سال سے اس مبارک چیز کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ یہ دعا میں نے کسی جگہ میں بھی نہیں پڑھی جو امام صاحب نے روح نکلتے وقت دعا کی ہے۔ عجیب دعا ہے۔ امام صاحب نے اللہ کے سامنے درخواست کی، لوگوں کو وصیت کی، سمجھایا مجھے جب دفن کرنا، جنازہ پڑھ لینا، دفن کر دینا، مٹی ڈال دینا تو ایک جملہ دعا میں کہنا، یا کریم جاءک الفقیر المحتاج احسن الی۔ جب میری قبر پہ مٹی ڈال دینا میرے معتقدین تو آخر میں ہمیں دعا کرنا اور اللہ سے یہ درخواست کرنا کہ یا کریم جاءک الفقیر المحتاج احسن الی۔ اے اللہ پاک تو کرم والا ہے، ایک محتاج بندہ آج تیرے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس پر اپنا احسان کا معاملہ کرنا۔ اب امام نے اپنے معتقدین کو بلایا اور وہ دعا شروع کی۔ کہا دوستو میں دنیاوی زندگی کی آخری منزل پہ ہوں اور اخروی زندگی کی پہلی منزل پہ ہوں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جو اس وقت راضی پر آیا ہوا ہے کہ وقت کا بہت بڑا شہنشاہ بھی، وقت کا بہت بڑا پیغمبر بھی، وقت کا بہت بڑا ولی اللہ بھی اللہ کی ذات کے اوپر سہارا لیے بیٹھا ہوتا ہے، اور آمنہ کا لال بھی، سید کونین بھی، امام الانبیاء بھی، رحمت للعالمین بھی اس وقت فرما رہے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اور فرماتے ہیں سکرات موت بڑی مشکل چیز ہے۔ یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، فرمایا وقت کا بہت بڑا سنگ دل بادشاہ بھی اس ٹائم پہ آ کے وہ بھی نرم ہو جاتا ہے جب اس کے پاؤں کے ناخنوں سے روح نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اور راضی سمجھ چکا ہے کہ اس کے پاؤں کے ناخنوں سے روح نکلنا شروع ہو چکی ہے۔ اب وہ دعا کرتے ہیں جو میں نے کہا کہ میں نے کسی کی دعاؤں میں یہ دعا نہیں پڑھی۔ وہ دو جملے ہیں، کہا اے اللہ میں آپ کی ان خوبیوں کے ذریعے سے آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ جن خوبیوں کا ذکر کر کے فرشتے آپ کے مقرب بن گئے۔ اے اللہ میں آپ کی ان خوبیوں کے ذریعے سے تعریف کرتا ہوں جن خوبیوں کا ذکر کر کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام علم مشاہدہ میں پہنچ کے ترقیوں کی منزلیں طے کر گئے۔ وہ انبیاء کی خوبیوں کا واسطہ میں دیتا ہوں، فرشتوں کی صفات کا واسطہ دیتا ہوں، اور اپنی زندگی کی کوششوں کا جو اسلام کی خاطر ہوئی ان کا واسطہ دیتا ہوں۔ ایک بہت بے سہارا بندہ محتاج تیرے در پہ تیرے فضل کا سوالی ہے، اس کی مغفرت کر دے۔ یہ وہ دو جملے ہیں دعا کے۔ امام صاحب کے ساتھ دو چیزوں کا تعلق رہا، شروع میں غربت کا اور مخالفین کی مخالفت کا، اور فرمایا کہ جب دنیا سے انسان جاتا ہے تو یہی بات ہوتی ہے کہ اعمال نامہ کٹ جاتا ہے۔ میں اللہ کے راستے میں نیک اولاد چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ بھی میرے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور اللہ کے نام پہ بہت لکھا پڑا ہے، یہ بھی اللہ قبول کر لے تو میرے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو تاخیر ہو گئی